अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की व्लॉग में फॉलो अप होगा जो बगन कुरम में जो वाक़यात हुए, जो फायरिंग की गई, उसमें सूबाई हुकूमत ने एक बड़ा इक़दाम उठाया है और बाकायदा ऑपरेशन का फ़ैसला किया है। ये 4 इलाकों में 7 इलाकों से फायरिंग हुई थी। इन 7 इलाकों के 4 गाँव बनते हैं। इन चारों में जो है वो सर्च ऑपरेशन और फौजी ऑपरेशन करने का फौरी फैसला कर लिया गया है। अवाम को वहाँ से निकाला जा रहा है, इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो बाकायदा पाक अफवाज जो है वो घर घर जाके ये ऑपरेशन करेंगे और तमाम तरह असलहा इकट्ठा करेंगे। और नाजरीन, इसमें जो बड़ी बात है वो कि सूबाई हुकूमत ने जो मुलव्वस मुल्ज़िमान है उनके सरों की कीमत मुकर्रर कर दी है और ये कीमत बहुत बड़ी रकम मुकर्रर की है। जिन्होंने फायरिंग की है इनमें शिद्दत पसंद तंजीमें जो हैं, कलदन तंजीमें से उनसे उनका ताल्लुक है। इन फायरिंग में वो मुलव्वस थे। तो बाकायदा सूबाई हुकूमत ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और सूबाई हुकूमत ने जो टीटीपी के शिद्दत पसंद हैं इस फायरिंग में जो मुलव्वस थे, इसमें कमांडर काजिम, मुकर्रम खान, उस्मान कमांडर हैं और यासीन कमांडर हैं। इनके सरों की कीमत बिलतरतीब 180 मतलब 100 मिलियन, 80 मिलियन और 80 मिलियन इनके सर की रुपए जो है इनकी सर की कीमत लगाई है। इनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज की गई है और जिन्होंने इनको पकड़ा, इनके बारे में मालूमात दी तो उनको 100 मिलियन रुपए दिए जाएंगे और ये दूसरे जो हैं 80 मिलियन, बहुत बड़ी रकम, इनामी रकम जो है ये। अगर आप TTP की जो सरबराह है नूर वली महसूद, उनके सर की कीमत से बहुत ज़्यादा है। तो एक बड़ी कीमत लगाई गई है सूबाई हुकूमत ने इन वाक़यात में जो फायरिंग की है और इनके सर की कीमतें लगाई हैं। जबकि इनके सरगुना हाजी करीम और ईद नज़र अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इन्हें भी शामिल किया जाएगा। ये दो जो इनके कारिंदे जो बीच में सरगुना है जो इनके रहते हैं, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जैसा कि नाज़रीन हम जानते हैं कि कुरम में हालात जो है वो काफ़ी ख़राब है। कुरम एजेंसी जो है वो खैबर पुख्तनख्वा का एक कबाई इलाका था जिनको ज़म किया गया है। एक एजेंसी थी खैबर पुख्तनख्वा के साथ और इनका जो 5 महीने से जो रोड बंद किया गया है, 5 महीने से सरकार वो 2 किलोमीटर का रोड जो है वो खोल नहीं पा रही। वहाँ पे मुजाहरा जारी है, उस रोड को बंद किया गया है। उस 5 माह से उस रोड पे, उस साइड पे 5 लाख आबादी के लोग जो है घरों में महसूद है। हुकूमत इस टाइम पे बंकर मसमार कर रही है, कोशिश कर रही है कि जरगा मंबरान जो दोनों फरीकें से हैं, सुन्नी शिया और इंसानी हुकूक की तंजीमें बीच में है, लोकल मशरान बीच में है जरगे में, उनको जो है आगे किया हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस साथ होती हैं और बंकर मसमारी का अमल जो है वो तेज कर दिया गया है। 151 बंकर मसमार हो गए। अब मजीद बंकर जो है उनको मसमार किया जाएगा। ये सर्च ऑपरेशन होगा जहां से फायरिंग हुई है ये 4 इलाकों में। अब इन 4 इलाकों में जो है बाकायदा जो है वो ऑपरेशन किए जाएंगे। नाज़रीन, ये 4 देहात जो हैं ये उचत और बगन हो गया, मंदूरी हो गया और दात कुमार हो गया। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ पे फौज जो है वो सर्च ऑपरेशन के लिए आ गई है। अवाम को कह दिया गया है कि आप ये जगह खाली करें। अब उनको खाली करके नकल मकानी करनी पड़ेगी वहाँ से, क्योंकि ये ऑपरेशन अभी 4 गाँव हैं तो ये तकरीबन 1 हफ्ता तक, 5 दिन तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। ये एक्सटेंड भी हो सकता है। हालात के मुताबिक जो है ये ऑपरेशन किए जाते हैं। अब इन लोगों को कह दिया गया है कि आप अपने घर फौरी तौर पर छोड़ दें। एक शिद्दत पसंदी का वाक़या होता है, उस इलाके के 10-15 हज़ार लोग जो हैं वो बेघर हो जाते हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है। उनके फिर सर्च ऑपरेशन होता है, घर घर तलाशी होती है। तो बड़ी मुश्किलात वैसे भी इलाके के लोग फेस कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उचत के, बगन के, मंदूरी के या सारे लोग जो हैं ये शिद्दत पसंद है। नहीं, शिद्दत पसंद इसमें घुसाए हैं। जैसा कि सूबाई हुकूमत ने सरों की कीमत मुकर्रर कर दी है और TTP के जो लोग हैं शिद्दत पसंद वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके सरों की कीमतें मुकर्रर की गई हैं। तो नाज़रीन, इस टाइम पे एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो पाक फौज करने जा रही है। जैसा कि हम तफसील में बता चुके हैं
کہ کرم کا راستہ جو ہے وہ 4-5 ماہ سے بند ہے، 2 کلومیٹر کا سڑک ہے، اس کو کھولا نہیں جا رہا۔ سرکار، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، سیکیورٹی فورسز صرف 2 کلومیٹر کے راستے کو 5 ماہ میں جو ہے وہ کھول نہیں پائے۔ سینکڑوں بچے جو ہیں وہ اب تک ادویات نہ ملنے کے باعث لقم اجل بن گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں اہلکار جو ہے وہ 189 افراد کا بتایا جا رہا ہے کہ اکتوبر سے اب تک ان جو روڈ بند کیا گیا ہے، اس واقعات میں جو ہے وہ ابھی تک مارے گئے ہیں۔ ان کو دوائیاں نہیں مل رہی، لوگ بزرگ، عورتیں، بچے، 100 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، لوگ گھروں میں پڑے ہیں، ان کے علاج کے لیے نہ تو ادویات ہے، نہ ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو کوئی بہترین طبی امداد دی جا سکتی ہے۔ تو ان سے اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ٹھنڈ بھی وہاں پہ زیادہ ہے، حالات بڑے کشیدہ ہیں، بار بار سیکیورٹی قافلوں پہ حملے کرنا۔ یہ جو اس سے پہلے جو حملہ ہوا تھا اس میں 9 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ کل یہ جو واقعہ ہوا ہے کل پرسوں کا، اس میں جو ہے وہ 4 سیکیورٹی جوان اور 1 ڈرائیور یہ بیچ میں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ زخمی کافی تعداد میں ہیں، 16 اہلکار زخمی ہیں۔ کمانڈنٹ FC بیچ میں تھے، وہ بچ گئے موجزانہ طور پہ۔ تو یکدم 7 علاقوں سے فائرنگ کی گئی ہے، اور ان شدت پسندوں کو پتا تھا کہ کیسے اس کا گھیراؤ کرنا ہے۔ ٹرک کو باقاعدہ، ناظرین، جو ٹرک جا رہے تھے، جو قافلے جا رہے تھے، ان کو لوٹا گیا ہے۔ 10 ٹرکوں کو لوٹا گیا ہے، باقی جو ہے وہ کسی طریقے سے واپس چلے گئے ہیں۔ تو راستے میں چھوڑا نہیں جا رہا کہ یہ امداد بھی ان بیچاروں کو وہاں پہ پہنچے۔ ان میں ادویات تھی، اس ادویات کو جو ہے وہ نکال کے ضائع کیا گیا، خراب کیا گیا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ جو ٹرک لوٹے جا رہے ہیں، ان لوگ یہاں پہ بھی لوگ جو زیادہ بیچ میں آ جاتے ہیں، عام لوگ بھی آتے ہیں، ان کے پاس بھی کھانے پینے کا کچھ ہوتا نہیں ہے، تو وہ ٹرکوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ جب آپ نے علاقے میں حالات اس حد تک خراب ہوں کہ 5 ماہ سے سیکیورٹی فورسز، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت 2 کلومیٹر کا راستہ نہ کھول سکے، تو ڈیفینیٹلی اس علاقے میں کچھ تو ہوگا نا۔ وہاں پہ تو ٹینشن اس حد تک ہوگی کہ باہر نکلنا مشکل ہوگا۔ اب ناظرین، وفاقی صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اب یہاں پہ 120 چوکیاں بنائی جائیں گی، اور تقریباً 407 اہلکاروں کو بھرتی کیا جائے گا۔ اس میں تعداد بھرتیوں کی بڑی کم ہے، کیونکہ 400 تعداد بتائی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت پسند جب علاقوں سے نکلتے ہیں تو 50-60 کی تعداد میں نکلتے ہیں، اور جب شدت پسند کوئی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا رعب دبدبہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ان علاقوں میں، کیونکہ مقامی لوگوں کی زیادہ تر اکثریت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو ان کے اگر مقامی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو کرم کے علاقے میں شدت پسند جو گھس آئے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور مقامی لوگوں کی ریکی اور سہولت کاری بھی ساتھ موجود ہوتی ہے، تو بڑا مشکل کام ہے۔ لہٰذا اس چوکیوں پہ یہ تعداد کو بڑھانا پڑے گا۔ 407 اہلکار بڑے کم ہیں، اور ان میں مقامی لوگوں کو جو ہے وہ بھرتی کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو زیادہ تر لوگوں کو بھرتی کرنا پڑے گا۔ کم از کم یہ 1000 تک 800 لوگوں کو آپ کو یہاں پہ رکھنا پڑے گا فی الحال کے لیے، اور فوری طور پہ یہ بنکر مسمار کرنے پڑیں گے۔ 250 بنکر ہے، اس کو فوری طور پہ مسمار کرنے پڑیں گے۔ اپر کرم میں یہ جو فائرنگ جہاں پہ ہوئی ہے، یہ تو معاہدے کے تحت جو ہے وہ آپریشن ہو رہے ہیں، مگر ایک بڑے آپریشن پہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ وسطی کرم میں، اپر کرم میں اور لوور کرم میں ہو۔ یہ جو سرچ آپریشن ہے، یہ تو جنہوں نے فائرنگ کی ہے مندوری میں، اچت میں، دات کماری میں اور بگن میں، یہاں پہ جو ہے وہ سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے، گھر گھر تلاشی لی جائے گی۔ مگر جو بڑا آپریشن، فل فلیج آپریشن ہے، اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ یار بس حد ہو گئی ہے، اب یہ راستہ کھولنا چاہیے۔ تو وفاقی حکومت اب صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے اس بارے میں بھی ڈسکشن کر رہی ہے کہ فل فلیج آپریشن ہونا چاہیے، اور یہ روڈ کھول دینا چاہیے، کیونکہ عوام کو بڑی مشکلات ہیں، اور بڑا کافی لمبا ٹائم ہو گیا ہے۔ جرگہ ممبران بھی ابھی اس پہ راضی ہیں کہ روڈ کھول دینا چاہیے، جب صوبائی حکومت معاوضہ بھی دے رہی ہے، اس کے باوجود اب تک یہ روڈ بند ہے۔ تو کرم کے معاملات ناظرین، ہم شیعہ سنی فسادات بھی کہہ چکے ہیں، زمینوں کی لڑائی بھی کہہ چکے ہیں، آپس کی پراکسی وار بھی ان میں شیعہ سنی میں ہم یہ بھی بتا چکے ہیں، پرانی دشمنیاں جو ہے وہ بھی ہم بتا چکے ہیں۔ بہرحال اب یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے نہیں۔ اس کا فائدہ تیسری قوت جو ہے وہ اٹھا رہی ہے، شدت پسندی بھی بیچ میں ہو رہی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ شیعہ اور سنی کا مقابلہ ہے اور سنی جو ہے وہ فائرنگ کر رہے ہیں یا وہاں سے شیعہ فائرنگ کر رہے ہیں. انہیں شدت پسند جو ہے ناظرین وہ بڑی کارروائیاں ڈال رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ امن قائم نہ ہو. اس سے پہلے بھی صوبائی حکومت نے 19 اہلکاروں کے خلاف FIR درج کی ہیں، جس میں کردن تنظیموں کے رہنما بھی شامل ہے، مگر ابھی تک وہ پکڑے نہیں گئے. اب بھی یہ سروں کی قیمت رکھی گئی ہے، گرفتاریاں ابھی تک نہیں ہوئی. سیکیورٹی فورسز کے جوان بیچ میں شہید ہو گئے، ڈرائیور بیچ میں شہید ہو گیا، اور جو فائرنگ کرنے والے تھے حالانکہ ان پہ ہیلی کاپٹر سے شیلنگ بھی ہوئی مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. یہ فرار ہونے میں کامیابی ناظرین یہی سارا مسئلہ خراب کر رہی ہے. اگر سیکیورٹی فورسز پہ حملے کیے جائے اور سیکیورٹی فورسز کی جانی جائے اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہیلی کاپٹر سے شیلنگ بھی کرتی ہے تو کم از کم ان شدت پسندوں کا مارا جانا ضروری تھا علاقے کے لیے، کہ تاکہ جو فائرنگ کرتے ہیں وہ کھلے عام پتہ چلے کہ انہوں نے فائرنگ کی اور یہ بیچ میں مارے گئے ہیں. تاہم بڑا آپریشن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور اب کرم میں کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. ہم بار بار یہی بول رہے تھے کہ اب آپریشن تو کم از کم کرم ایجنسی میں کرنا پڑے گا اور فوری طور پہ امیڈیٹلی یہ روڈ کھولنا پڑے گا تاکہ یہ معاملات حل ہوں اور لوگوں کی مزید جانیں نہ جائیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.